یشوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ آج جو ہمارا کلام ہے، جس وشے پر آج کا یہ پورا اپدیش نردھارت ہے، اور اس کا جو اس وشے کا کیندرت بندو ہے، ہم جو آج بھی مسیح یشوع میں جو وشواس کی دھارمکتا ہے، جو وشواس کے لیے ظاہر ہوتی ہے، ہم آج مسیح کو یہودی پرانے عہد نامے کی دھارمکتا کے مطابق دیکھ سن کر چل رہے ہیں اور چلائے جا رہے ہیں۔ تو اگر آپ بھی صرف اور صرف کلام کی ہدایت پا کر مسیح کی دھارمکتا میں وشواس کے لیے چلنے والے ہیں، تو اس ویڈیو کے وسیلہ سے کلام کے ساتھ، باپ کے کلام کے ساتھ، بیٹے کے کلام کے ساتھ آخر تک بنے رہیں۔ بس اب سے ہم کسی کو جسم کی حیثیت سے نہ پہچانیں گے۔ ہاں، اگرچہ مسیح کو بھی جسم کی حیثیت سے جانا تھا، مگر اب سے نہیں جانیں گے۔ کلام کہتا ہے کہ مگر اب سے نہیں جانیں گے کس کو؟ اگرچہ مسیح کو بھی جسم کی حیثیت سے جانا تھا، مگر اب سے نہیں جانیں گے۔ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئی، اور نئی میں پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئیں، اور نئی میں پرانی مشکوں میں نہیں بھرتے، ورنہ مشکیں پھٹ جاتی ہیں۔ مشکیں ہیں کلیسیا، اور میں بہہ جاتی ہے، اور مشکیں برباد ہو جاتی ہیں، بلکہ نئی میں نئے مشکوں میں بھرتے ہیں، اور وہ دونوں بچی رہتی ہیں، بلکہ نئی میں نئی مشکوں میں بھرنی چاہیے۔ کورے کپڑے کا پیوند پرانی پوشاک پر کوئی نہیں لگاتا۔ کورے کپڑے کا پیوند پرانی پوشاک پر کوئی نہیں لگاتا، پرانے کپڑے پر کوئی نہیں لگاتا، نہیں تو وہ پیوند اس پوشاک میں سے کچھ کھینچ لے گا، یعنی نیا پرانے سے، اور وہ زیادہ پھٹ جائے گا۔ اور اس نے ان سے ایک تمثیل بھی کہی کہ کوئی آدمی نئی پوشاک میں سے پھاڑ کر پرانی پوشاک میں پیوند نہیں لگاتا، ورنہ نئی بھی پھٹے گی، اور اس کا پیوند پرانی میں میل بھی نہ کھائے گا۔ بس جب اس کے آرام میں داخل ہونے کا وعدہ باقی ہے تو ہمیں ڈرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی رہا ہوا معلوم ہو، کیونکہ ہمیں بھی انہی کی طرح خوشخبری سنائیں گی، لیکن سنے ہوئے کلام نے ان کو اس لیے کچھ فائدہ نہ دیا کہ سننے والوں کے دلوں میں ایمان کے ساتھ نہ بیٹھا، اور ہم جو ایمان لائے اس آرام میں داخل ہوتے ہیں۔ جو ایمان لائے، جو وشواس لائے، یہودی جو ہے، یہودی دھارمکتا وشواس کی دھارمکتا نہیں ہے، بلکہ مسیح کی دھارمکتا جو ہے وہ وشواس کی دھارمکتا ہے۔ اور ہم جو ایمان لائے اس آرام میں داخل ہوتے ہیں۔ آرام کون ہے؟ مسیح یشوع۔
हे थके और बोझ के नीचे दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। वो 7वां दिन आराम का दिन है, वो यीशु मसीह। जिस तरह उसने कहा कि मैंने अपने गजब में कसम खाई कि ये मेरे आराम में दाखिल ना होने पाएंगे। जो विश्वास नहीं करते मेरे आराम में दाखिल नहीं हो पाएंगे। आराम कौन है? यीशु मसीह। गो बीनाए आलम के वक्त से, जो जमीन व आसमान बीनाए आलम के वक्त से उसके काम हो चुके थे, चुनांचे उसने 7वें दिन की बाबत किसी मौका पाकर चुनांचे उसने 7वें दिन की बाबत किसी मौका पर इस तरह कहा है कि खुदा ने अपने सारे कामों को पूरा करके 7वें दिन आराम किया, और फिर इस मुकाम पर यह कहता है कि वो मेरे आराम में दाखिल ना होने पाएंगे। बस जब यह बात बाकी है कि बाज उस आराम में दाखिल हों, और जिनको पहले खुशखबरी सुनाई गई थी वो नाफरमानी के सबब से दाखिल ना हुए, तो फिर एक खास दिन ठहराकर इतनी मुद्दत के बाद दाऊद की किताब में उसे आज का दिन कहता है, जैसा पेशतर कहा गया कि अगर आज तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो यहूदियों की तरह। और अगर यहोशू ने उन्हें आराम में दाखिल किया होता तो वो उसके बाद दूसरे दिन का जिक्र ना करता। बस खुदा की उम्मत के लिए सब्बत का आराम बाकी है, क्योंकि जो उसके आराम में दाखिल हुआ उसने भी खुदा की तरह अपने कामों को पूरा करके आराम किया। बस आओ हम उस आराम में दाखिल होने की कोशिश करें। ये कौन से काम हैं? ये शरा के अधीन जो हुक्म मानने की धार्मिकता है, उस बोझ की बात कर रहा है, उस काम की बात कर रहा है, ताकि उनकी तरह नाफरमानी करके कोई शख्स गिर ना पड़े। क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मुआसिर और हर एक दोधारी तलवार से ज्यादा तेज है, और जान और रूह और बंद बंद और गुदे गुदे को जुदा करके गुजर जाता है, और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है, और उससे मखलूकात की कोई चीज छिपी नहीं, बल्कि जिससे हमको काम है उसकी नजरों में सब चीजें खुली और बेपर्दा हैं। बस जब हमारा एक ऐसा बड़ा सरदार काहिन है जो आसमानों से गुजर गया, यानी खुदा का बेटा यस्सु, तो आओ हम अपने इकरार पर कायम रहें, क्योंकि हमारा ऐसा सरदार काहिन नहीं जो हमारी कमजोरियों में हमारा हमदर्द ना हो सके, बल्कि सारी बातों में हमारी तरह आजमाया गया ताहम बेगुनाह रहा। बस आओ हम फजल के तख्त के पास दलेरी से चलें, ताकि हम पर रहम हो और वो फजल हासिल करें जो जरूरत के वक्त हमारी मदद करे। क्योंकि हर सरदार काहिन आदमियों में से मुंतखब होकर आदमियों ही के लिए उन बातों के वास्ते मुकर्रर किया जाता है। तो इसीलिए मसीह यीशुआ इंसानी सूरत में पैदा हुए, रूहुल कुद्स की हदायत से, रूहुल कुद्स में, तो बाप के जलाल में। तो इसीलिए वो आदम जात के वसीला से इंसानी सूरत में आए, क्योंकि जो काहिन है वो आदमियों में से मुंतखब होकर आदमियों ही के लिए उन बातों के वास्ते मुकर्रर किया जाता है जो खुदा से इलाका रखती हैं, ताकि नजरें और गुनाहों की कुर्बानियां गुजराने, और वो नादानों और गुमराहों से नरमी के साथ पेश आने के काबिल होता है, इसलिए कि वो खुद भी कमजोरी में मुब्तला रहता है। और इसी सबब से उस पर फर्ज है कि गुनाहों की कुर्बानी जिस तरह उम्मत की तरफ से गुजराने, उसी तरह अपनी तरफ से भी चढ़ाए। और कोई शख्स अपने आप ये इज्जत इख्तियार नहीं करता जब तक हारून की तरह खुदा की तरफ से बुलाया ना जाए। कोई भी शख्स
جو ہے وہ اپنے آپ یہ عزت اختیار نہیں کرتا جب تک ہارون کی طرح خدا کی طرف سے بلایا نہ جائے۔ اسی طرح مسیح نے بھی سردار کائن ہونے کی بزرگی اپنے تائیں نہیں دی، بلکہ اسی نے دی جس نے اس سے کہا تھا کہ تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا۔ چنانچہ وہ دوسرے مقام پر بھی کہتا ہے کہ تو ملکے صدق کے طریقے کا ابد تک کاہن ہے۔ اس نے اپنی بشاریت کے دنوں میں زور زور سے پکار کر اور آنسو بہا بہا کر اسی سے دعائیں اور التجائیں کی جو اس کو موت سے بچا سکتا تھا، اور خدا ترسی کے سبب اسی کی سنی گئی، اور باوجود بیٹا ہونے کے اس نے دکھ اٹھا کر فرمان برداری سیکھی۔ اور یہ یسوع مسیح کی بات ہو رہی ہے، اور کامل بن کر اپنے سب فرمان برداروں کے لیے ابدی نجات کا باعث ہوا، اور اسے خدا کی طرف سے ملکی صدق کے طریقے کے سردار کاہن کا خطاب ملا۔ اس بارے میں ہمیں بہت سی باتیں کہنی ہیں جن کا سمجھنا مشکل ہے، اس لیے کہ تم اونچا سننے لگے۔ وقت کے خیال سے تو تمہیں استاد ہونا چاہیے تھا، مگر اب اس بات کی حاجت ہے کہ کوئی شخص خدا کے کلام کے ابتدائی اصول تمہیں پھر سکھائے، اور سخت غذا کی جگہ تمہیں دودھ پینے کی حاجت پر گئی، کیونکہ دودھ پیتے ہوئے کو راست بازی کے کلام کا تجربہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ بچہ ہے، اور سخت غذا پوری عمر والوں کے لیے ہوتی ہے، جن کے حواس کام کرتے کرتے نیک و بد میں امتیاز کرنے کے لیے تیز ہو گئے ہیں۔ پس آؤ مسیح کی تعلیم کی ابتدائی باتیں چھوڑ کر کمال کی طرف قدم بڑھائیں، اور مردہ کاموں سے توبہ کرنے اور خدا پر ایمان لانے کی، اور بپتسموں اور ہاتھ رکھنے اور مردوں کے جی اٹھنے اور ابدی عدالت کی تعلیم کی بنیاد دوبارہ نہ ڈالیں، اور خدا چاہے تو ہم یہی کریں گے، کیونکہ جن لوگوں کے دل ایک بار روشن ہو گئے اور وہ آسمانی بخشش کا مزہ چکھ چکے اور روح القدس میں شریک ہو گئے، اور خدا کے عمدہ کلام اور آئندہ جہاں کی قوت کا ذائقہ لے چکے، اگر وہ برگشتہ ہو جائیں تو انہیں توبہ کے لیے پھر نیا بنانا ناممکن ہے، اس لیے کہ وہ خدا کے بیٹے کو اپنی طرف سے دوبارہ صلیب دے کر اعلانیہ جلیل کرتے ہیں، کیونکہ جو زمین اس بارش کا پانی پی لیتی ہے جو اس پر بار بار ہوتی ہے، اور ان کے کرامند سبزی پیدا کرتی ہے جن کی طرف سے اس کی کاشت بھی ہوتی ہے، وہ خدا کی طرف سے برکت پاتی ہے، اور اگر جھاڑیاں اور اونٹ کٹارے اگاتی ہے تو نا مقبول اور قریب ہے کہ لانتی ہو اور اس کا انجام جلایا جانا ہے۔ لیکن اے عزیزو، اگرچہ ہم یہ باتیں کہتے ہیں تاہم تمہاری نسبت ان سے بہتر اور نجات والی باتوں کا یقین کرتے ہیں، اس لیے کہ خدا بے انصاف نہیں جو تمہارے کام اور اس محبت کو بھول جائے جو تم نے اس کے نام کے واسطے اس طرح ظاہر کی کہ مقدسوں کی خدمت کی اور کر رہے ہو۔ اور ہم اس بات کے ارزومند ہیں کہ تم میں سے ہر شخص پوری امید کے واسطے آخر تک اسی طرح کوشش ظاہر کرتا رہے، تاکہ تم سست نہ ہو جاؤ بلکہ ان کی مانند بنو جو ایمان اور تحمل کے باعث وعدوں کے وارث ہوتے ہیں۔ چنانچہ جب خدا نے ابراہیم سے وعدہ کرتے وقت قسم کھانے کے واسطے کسی کو اپنے سے بڑا نہ پایا تو اپنی ہی قسم کھا کر کہا کہ یقیناً میں تجھے برکتوں پر برکتیں بخشوں گا اور تیری اولاد کو بہت بڑھاؤں گا، اور اس طرح صبر کر کے اس نے وعدہ کی ہوئی چیز کو حاصل کیا۔ آدمی تو اپنے سے بڑے کی قسم کھایا کرتے ہیں، اور ان کے ہر قضیے کا آخری ثبوت قسم سے ہوتا ہے، اور اس لیے
جب خدا نے چاہا کہ وعدے کے وارثوں پر اور بھی صاف طور سے ظاہر کرے کہ میرا ارادہ بدل نہیں سکتا، تو قسم کو درمیان میں لایا تاکہ دو بیٹا دل چیزوں کے باعث جن کے بارے میں خدا کا جھوٹ بولنا ممکن نہیں، ہماری پختہ طور سے دل جائمے ہو جائے، جو پناہ لینے کو اس لیے دوڑے ہیں کہ اس امید کو جو سامنے رکھی ہوئی ہے قبضے میں لائیں۔ وہ ہماری جان کا ایسا لنگر ہے جو ثابت قائم رہتا ہے اور پردے کے اندر تک بھی پہنچتا ہے، جہاں یسوع ہمیشہ کے لیے ملک صدق کے طریقے کا سردار کاہن بن کر ہماری خاطر پیشراؤ کے طور پر داخل ہوا ہے۔ اور یہ ملک صدق شلیم کا بادشاہ خدا تعالیٰ کا کاہن ہمیشہ کاہن رہتا ہے۔ جب ابراہیم بادشاہوں کو قتل کر کے واپس آتا تھا تو اسی نے اس کا استقبال کیا اور اس کے لیے برکت چاہی۔ اسی کو ابراہیم نے سب چیزوں کی دہائی دی۔ یہ اول تو اپنے نام کے معنی یعنی مطلب کے موافق راست بازی یعنی دھارمکتا کا بادشاہ ہے، اور پھر شلیم یعنی صلح کا بادشاہ۔ یہ بے باپ، بے ماں، بے نسب نامہ ہے، نہ اس کی عمر کا شروع نہ زندگی کا آخر، بلکہ خدا کے بیٹے کے مشابہ ٹھہرا۔ بس غور کرو کہ یہ کیسا بزرگ تھا جس کو قوم کے بزرگ ابراہیم نے لوٹ کے عمدہ سے عمدہ مال کی دہائی دی۔ اب لیوی کی اولاد میں سے جو کہانت کا عہدہ پاتے ہیں ان کو حکم ہے کہ امت یعنی اپنے بھائیوں سے اگرچہ وہ ابراہیم ہی کی صلب سے پیدا ہوئے ہوں شریعت کے مطابق دہائی لے، مگر جس کا نسب ان سے جدا ہے اس نے ابراہیم سے دہائی لی، اور جس سے وعدے کیے گئے تھے اس کے لیے برکت چاہی۔ اور اس میں کلام نہیں کہ چھوٹا بڑے سے برکت پاتا ہے، اور یہاں تو مرنے والے آدمی دہائی لیتے ہیں، مگر وہاں وہی لیتا ہے جس کے حق میں گواہی دی جاتی ہے کہ زندہ ہے۔ بس ہم کہہ سکتے ہیں کہ لیوی نے بھی جو دہائی لیتا ہے ابراہیم کے ذریعے سے دہائی دی، اس لیے کہ جس وقت ملک صدق نے ابراہیم کا استقبال کیا تھا وہ اس وقت تک اپنے باپ کی صلب میں تھا۔ پس اگر بنی لیوی کی کہانت سے کاملیت حاصل ہوتی، کیونکہ اسی کی متحدی میں امت کو شریعت ملی تھی، تو پھر کیا حاجت تھی کہ دوسرا کاہن ملک صدق کے طریقے کا پیدا ہو اور ہارون کے طریقے کا نہ گنا جائے۔ اور جب کہانت بدل گئی تو شریعت کا بھی بدلنا ضرور ہے، کیونکہ جس کی بابت یہ باتیں کہی جاتی ہیں وہ دوسرے قبیلے میں شامل ہے، جس میں سے کسی نے قربان گاہ کی خدمت نہیں کی، چنانچہ ظاہر ہے کہ ہمارا خداوند یہودا میں سے پیدا ہوا۔ اور اس فرقے کے حق میں موسیٰ نے کہانت کا کچھ ذکر نہیں کیا، اور جب ملک صدق کی مانند ایک اور ایسا کاہن پیدا ہونے والا تھا جو جسمانی احکام کی شریعت کے موافق نہیں بلکہ غیر فانی زندگی کی قوت کے مطابق مقرر ہو، تو ہمارا دعویٰ اور بھی صاف ظاہر ہو گیا، کیونکہ اس کے حق میں یہ گواہی دی گئی ہے کہ تو ملک صدق کے طریقے کا اب تک کاہن ہے، گرچہ پہلا حکم کمزور اور بے فائدہ ہونے کے سبب سے منسوخ ہو گیا، کیونکہ شریعت نے کسی چیز کو کامل نہیں کیا اور اس کی جگہ ایک بہتر امید رکھی گئی جس کے وسیلے سے ہم خدا کے نزدیک جا سکتے ہیں۔ اور چونکہ مسیح کا تقرر بغیر قسم کے نہ ہوا، کیونکہ وہ تو بغیر قسم کے کاہن مقرر ہوئے ہیں، مگر یہ قسم کے ساتھ اس کی طرف سے ہوا جس نے اس کی بابت کہا کہ خداوند نے قسم کھائی ہے اور اس سے پھرے گا نہیں کہ تو ابد تک کاہن ہے۔ اس لیے یسوع ایک بہتر عہد کا ضامن ٹھہرا، اور چونکہ موت کے سبب قائم نہ رہ سکتے تھے اس لیے وہ تو بہت کاہن مقرر ہوئے،
یعنی پرانے عہد نامے کے جو خادم تھے، پرانے عہد نامے کے جو کاہن تھے، مگر چونکہ جو شریعت کے ادھین کاہن تھے، مگر چونکہ یہ ابد تک قائم رہنے والا ہے، اس لیے اس کی کہانت لازوال ہے۔ اسی لیے جو اس کے وسیلے سے خدا کے پاس آتے ہیں وہ انہیں پوری نجات دے سکتا ہے، کیونکہ وہ ان کی شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے۔ آمین۔ چنانچہ ایسا ہی سردار کاہن ہمارے لائق بھی تھا، جو پاک اور بے ریا اور بے داغ ہو اور گناہ گاروں سے جدا اور آسمانوں سے بلند کیا گیا ہو، اور ان سردار کاہنوں کی مانند اس کا محتاج نہ ہو کہ ہر روز پہلے اپنے گناہوں اور پھر امت کے یعنی لوگوں کے گناہوں کے واسطے قربانیاں چڑھائے، کیونکہ اس سے وہ ایک ہی بار کر گزرا جس وقت اپنے آپ کو قربان کیا۔ اس لیے کہ شریعت تو کمزور آدمیوں کو سردار کاہن مقرر کرتی ہے، مگر اس قسم کا کلام جو شریعت کے بعد کھائی گئی اس بیٹے کو مقرر کرتا ہے جو ہمیشہ کے لیے کامل کیا گیا ہے۔ اب جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں ان میں سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا ایسا سردار کاہن ہے جو آسمانوں پر کبریا کے تخت کی دائنی طرف جا بیٹھا اور مقدس اور اس حقیقی خیمے کا خادم ہے جسے خداوند نے کھڑا کیا ہے، نہ کہ انسان نے۔ اور چونکہ ہر سردار کاہن نذریں اور قربانیاں گزرانے کے واسطے مقرر ہوتا ہے، اس لیے ضرور ہوا کہ اس کے پاس بھی گزرانے کو کچھ ہو، اور اگر وہ زمین پر ہوتا تو ہرگز کاہن نہ ہوتا۔ یشوع مسیح کی بات ہو رہی ہے۔ اس لیے کہ شریعت کے موافق یعنی موسیٰ کے 10 حکموں کے موافق نظر گزرانے والے موجود ہیں جو آسمانی چیزوں کی نقل اور عکس کی خدمت کرتے ہیں۔ چنانچہ جب موسیٰ خیمہ بنانے کو تھا تو اسے یہ ہدایت ہوئی کہ دیکھ جو نمونہ تجھے پہاڑ پر دکھایا گیا تھا اسی کے مطابق سب چیزیں بنانا، مگر اب اس نے اس قدر بہتر خدمت پائی جس قدر اس بہتر عہد کا درمیانی ٹھہرا جو بہتر وعدوں کی بنیاد پر قائم کیا گیا ہے۔ کیونکہ اگر پہلا عہد بے نقص ہوتا، پہلا عہد بے نقص یعنی پہلا عہد پرانا عہد نامے میں نقص نہ ہوتا تو دوسرے کے لیے موقع نہ ڈھونڈا جاتا۔ پس وہ ان کے نقص بتا کر کہتا ہے کہ خداوند فرماتا ہے، دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے سے ایک نیا عہد باندھوں گا۔ یہ اس عہد کی مانند نہ ہوگا جو میں نے ان کے باپ دادا سے اس دن باندھا تھا جب ملک مصر سے نکال لانے کے لیے ان کا ہاتھ پکڑا تھا، اس واسطے کہ وہ میرے عہد پر قائم نہیں رہے، اور خداوند فرماتا ہے کہ میں نے ان کی طرف کچھ توجہ نہ کی۔ سن لیجئے پرانے عہد نامے کو ماننے والے لوگوں، پرانے عہد نامے کی دھارمکتا میں چلنے والے لوگوں۔ پھر خداوند فرماتا ہے کہ جو عہد اسرائیل کے گھرانے سے ان دنوں کے بعد باندھوں گا وہ یہ ہے کہ میں اپنے قانون ان کے ذہن میں ڈالوں گا اور ان کے دلوں پر لکھوں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے۔ اور ہر شخص کو اپنے ہم وطن اور اپنے بھائی کو یہ تعلیم دینی نہ پڑے گی کہ تو خداوند کو پہچان، کیونکہ چھوٹے سے بڑے تک سب مجھے جان لیں گے، اس لیے کہ میں ان کی ناراستیوں پر رحم کروں گا اور ان کے گناہوں کو پھر کبھی یاد نہ کروں گا۔ جب اس نے نیا عہد کہا، جو آپ ہماری بائبلوں میں نیا عہد ہے، تو پہلے کو پرانا ٹھہرایا، اور جو چیز پرانی اور مدت کی ہو جاتی ہے وہ مٹنے کے قریب ہوتی ہے۔ گرج پہلے عہد میں بھی عبادت کے احکام تھے، لیول تھے، اور ایسا مقدس جو دنیاوی تھا یعنی ایک خیمہ بنایا گیا تھا، اگلے میں چراغدان اور میز اور نظر کی روٹیاں تھیں، اور اسے پاک مکان کہتے ہیں۔ اور دوسرے پردے کے پیچھے وہ خیمہ تھا جسے پاک ترین کہتے ہیں،
اس میں سونے کا اتسوج اور چاروں طرف سونے سے مڑا ہوا عہد کا صندوق تھا۔ اس میں من سے بھرا ہوا ایک سونے کا مرتبان اور پھولا پھالا ہوا ہارون کا عصا اور عہد کی تختیاں تھیں، اور اس کے اوپر جلال کے کروبی تھے جو کفارہ گاہ پر سایہ کرتے تھے۔ ان باتوں کے مفاصل بیان کرنے کا یہ موقع نہیں۔ جب یہ چیزیں اس طرح بن چکی تو پہلے خیمے میں تو کاہن ہر وقت داخل ہوتے اور عبادت کا کام انجام دیتے ہیں، مگر دوسرے میں صرف سردار کاہن ہی سال بھر میں ایک بار جاتا ہے اور بغیر خون کے نہیں جاتا، جس سے اپنے واسطے اور امت کی بھول چوک کے واسطے گزرانتا ہے۔ اس سے روح القدس کا یہ اشارہ ہے کہ جب تک پہلا خیمہ کھڑا ہے پاک مکان کی راہ ظاہر نہیں ہوئی۔ وہ خیمہ موجودہ زمانے کے لیے ایک مثال ہے، اور اس کے باموجب ایسی نظریں اور قربانیاں گزرانی جاتی تھیں جو عبادت کرنے والے کو دل کے اعتبار سے کامل نہیں کر سکتی، اس لیے کہ وہ صرف کھانے پینے اور طرح طرح کے غسلوں کی بنا پر جسمانی احکام ہیں جو اصلاح کے وقت تک مقرر کیے گئے ہیں۔ لیکن جب مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار کاہن ہو کر آیا تو اس بزرگ تر اور کامل تر خیمے کی راہ سے، جو ہاتھوں کا بنا ہوا یعنی اس دنیا کا نہیں، اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی، کیونکہ جب بکروں اور بیلوں کے خون اور گائے کی راکھ ناپاکوں پر چھڑکے جانے سے ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا تاکہ زندہ خدا کی عبادت کریں۔ اور اسی سبب سے وہ نئے عہد کا درمیانی ہے، تاکہ اس موت کے وسیلے سے جو پہلے عہد کے وقت کے قصوروں کی معافی کے لیے ہوئی ہے، بلائے ہوئے لوگ وعدے کے باموجب ابدی میراث کو حاصل کرے، کیونکہ جہاں وصیت ہے وہاں وصیت کرنے والے کی موت بھی ثابت ہونی ضرور ہے، اس لیے کہ وصیت موت کے بعد ہی جاری ہوتی ہے، اور جب تک وصیت کرنے والا زندہ رہتا ہے اس کا اجرا نہیں ہوتا۔ اس لیے پہلا عہد بھی بغیر خون کے نہیں باندھا گیا۔ چنانچہ جب موسیٰ تمام امت کو شریعت کا ہر ایک حکم سنا چکا تو بچڑوں اور بکروں کا خون لے کر پانی اور لال اون اور زوفا کے ساتھ اس کتاب اور تمام امت پر چھڑک دیا اور کہا کہ یہ اس عہد کا خون ہے جس کا حکم خدا نے تمہارے لیے دیا ہے۔ اور اسی طرح اس نے خیمے اور عبادت کی تمام چیزوں پر خون چھڑکا، اور تقریباً ساری چیزیں شریعت کے مطابق خون سے پاک کی جاتی ہیں، اور بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوتی۔ پس ضرور تھا کہ آسمانی چیزوں کی نقلیں تو ان کے وسیلے سے پاک کی جائیں، مگر خود آسمانی چیزیں ان سے بہتر قربانیوں کے وسیلے سے، کیونکہ مسیح اس ہاتھ کے بنائے ہوئے پاک مکان میں داخل نہیں ہوا جو حقیقی پاک مکان کا نمونہ ہے، بلکہ آسمان ہی میں داخل ہوا تاکہ اب خدا کے روبرو ہماری خاطر حاضر ہو، یہ نہیں کہ وہ اپنے آپ کو بار بار قربان کرے، جس طرح کی سردار کاہن پاک مکان میں ہر سال دوسرے کا خون لے کر جاتا ہے، ورنہ بینائے عالم سے لے کر اس کو بار بار دکھ اٹھانا ضرور ہوتا، مگر اب زمانوں کے آخر میں ایک بار ظاہر ہوا تاکہ اپنے آپ کو قربان کرنے سے گناہ کو مٹا دے۔ اور جس طرح آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے، اسی طرح مسیح بھی ایک بار بہت لوگوں کے گناہ اٹھانے کے لیے قربان ہو کر دوسری بار بغیر گناہ کے نجات کے لیے ان کو دکھائی دے گا جو اس کی راہ دیکھتے ہیں۔
کیونکہ شریعت جس میں آئندہ کی اچھی چیزوں کا عکس ہے اور ان چیزوں کی اصلی صورت نہیں، ان ایک ہی طرح کی قربانیوں سے جو ہر سال بالناگہ گزرانی جاتی ہیں، پس آنے والے کو ہرگز کامل نہیں کر سکتی، ورنہ ان کا گزرانا کیوں موقوف نہ ہو جاتا؟ اس لیے کہ جب عبادت کرنے والے ایک بار پاک ہو جاتے تو پھر ان کا دل انہیں گناہگار نہ ٹھہراتا، بلکہ وہ قربانیاں سال بسال گناہوں کو یاد دلاتی ہیں، کیونکہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کرے۔ اس لیے وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے کہ تو نے قربانی اور نظر کو پسند نہ کیا، بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا، پوری سوختنی قربانی اور گناہ کی قربانیوں سے تو خوش نہ ہوا۔ اس وقت میں نے کہا کہ دیکھ میں آیا ہوں، کتاب کے ورقوں میں میری نسبت لکھا ہوا ہے، تاکہ اے خدا تیری مرضی پوری کروں۔ اوپر تو وہ کہتا ہے کہ نہ تو نے قربانیوں اور نذروں اور پوری سوختنی قربانیوں اور گناہ کی قربانیوں کو پسند کیا اور نہ ان سے خوش ہوا، حالانکہ وہ قربانیاں شریعت کے موافق گزرانی جاتی ہیں، اور پھر یہ کہتا ہے کہ دیکھ میں آیا ہوں تاکہ تیری مرضی پوری کروں۔ غرض وہ پہلے کو موقوف کرتا ہے تاکہ دوسرے کو قائم کرے، یعنی پہلا عہد۔ اسی مرضی کے سبب ہم یسوع مسیح کے جسم کے ایک ہی بار قربان ہونے کے وسیلے سے پاک کیے گئے ہیں، اور ہر ایک کاہن تو کھڑے ہو کر ہر روز عبادت کرتا ہے اور ایک ہی طرح کی قربانیاں بار بار گزرانتا ہے جو ہرگز گناہوں کو دور نہیں کر سکتی، لیکن یہ شخص ہمیشہ کے لیے گناہوں کے واسطے ایک ہی قربانی گزران کر خدا کی دائنی طرف جا بیٹھا، اور اسی وقت سے منتظر ہے کہ اس کے دشمن اس کے پاؤں تلے کی چوکی بنے، کیونکہ اس نے ایک ہی قربانی چڑھانے سے ان کو ہمیشہ کے لیے کامل کر دیا ہے جو پاک کیے جاتے ہیں۔ اور روح القدس بھی ہم کو یہی بتاتا ہے، کیونکہ یہ کہنے کے بعد کہ خداوند فرماتا ہے جو عہد میں ان دنوں کے بعد ان سے باندھوں گا وہ یہ ہے کہ میں اپنے قانون ان کے دلوں پر لکھوں گا اور ان کے ذہن میں ڈالوں گا۔ پھر وہ یہ کہتا ہے کہ ان کے گناہوں اور بے دینیوں کو پھر کبھی یاد نہ کروں گا، اور جب ان کی معافی ہو گئی ہے تو پھر گناہ کی قربانی نہیں رہی۔ پس اے بھائیو، چونکہ ہمیں یسوع کے خون کے سبب اس نئی اور زندہ راہ سے پاک مکان میں داخل ہونے کی دلیری ہے جو اس نے پردے یعنی اپنے جسم میں سے ہو کر ہمارے واسطے مخصوص کی ہے، اور چونکہ ہمارا ایسا بڑا کاہن ہے جو خدا کے گھر کا مختار ہے، تو آؤ ہم سچے دل اور پورے ایمان کے ساتھ اور دل کے الجام کو دور کرنے کے لیے دلوں پر چھینٹے لے کر اور بدن کو صاف پانی سے دھلوا کر خدا کے پاس چلے، اور اپنی امید کے اقرار کو مضبوطی سے تھامے رہیں، کیونکہ جس نے وعدہ کیا ہے وہ سچا ہے، اور محبت اور نیک کاموں کی ترغیب دینے کے لیے ایک دوسرے کا لحاظ رکھیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آئے جیسا بعض لوگوں کا دستور ہے، بلکہ ایک دوسرے کو نصیحت کرے، اور جس قدر اس دن کو نزدیک ہوتے ہوئے دیکھتے ہو اسی قدر زیادہ کیا کرو، کیونکہ حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں تو گناہوں کی کوئی اور قربانی باقی نہیں رہی، ہاں عدالت کا ایک ہولناک انتظار اور غضبناک آتش باقی ہے جو مخالفوں کو کھا لے گی۔ جب موسیٰ کی شریعت کا نام ماننے والا 2 یا 3 شخصوں کی گواہی سے بغیر رحم کیے مارا جاتا ہے تو خیال کرو کہ وہ شخص کس قدر زیادہ سزا کے لائق ٹھہرے گا جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا اور عہد کے خون کو جس سے وہ پاک ہوا تھا ناپاک جانا اور فضل کی روح کو بے عزت کیا، کیونکہ اسے ہم جانتے ہیں جس نے کہا کہ انتقام لینا میرا کام ہے، بدلہ میں ہی دوں گا۔ اور پھر یہ کہ خداوند اپنی امت کی عدالت کرے گا۔ زندہ خدا کے ہاتھوں میں پڑنا ہولناک بات ہے، لیکن ان پہلے دنوں کو یاد کرو کہ تم نے منور ہونے کے بعد دکھوں کی بڑی
خاخیر اٹھائی، کچھ تو یوں کی لان تان اور مصیبتوں کے باعث تمہارا تماشا بنا، اور کچھ یوں کہ تم ان کے شریک ہوئے جن کے ساتھ یہ بدسلوکی ہوتی تھی۔ چنانچہ تم نے قیدیوں کی ہمدردی بھی کی اور اپنے مال کا لٹ جانا بھی خوشی سے منظور کیا، یہ جان کر کہ تمہارے پاس ایک بہتر اور دائمی ملکیت ہے۔ بس اپنی دلیری کو ہاتھ سے نہ دو، اس لیے کہ اس کا بڑا اجر ہے، کیونکہ تمہیں صبر کرنا ضرور ہے تاکہ خدا کی مرضی پوری کر کے وعدہ کی ہوئی چیز حاصل کرو۔ اور اب بہت ہی تھوڑی مدت باقی ہے کہ آنے والا آئے گا اور دیر نہ کرے گا، اور میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا، اور اگر وہ ہٹے گا تو میرا دل اس سے خوش نہ ہوگا، لیکن ہم ہٹنے والے نہیں کہ ہلاک ہوں، بلکہ ایمان رکھنے والے ہیں کہ جان بچائیں، اور نئے عہد کے درمیانی یسوع اور چھڑکاؤ کے اس خون کے پاس آئے ہو جو ہابل کے خون کی نسبت بہتر باتیں کہتا ہے، جس نے ہم کو نئے عہد کے خادم ہونے کے لائق بھی کیا، لفظوں کے خادم نہیں بلکہ روح کے، کیونکہ لفظ مار ڈالتے ہیں مگر روح زندہ کرتی ہے۔ کیا ہم پھر اپنی نکمی جتانی شروع کرتے ہیں، یا ہم کو بعض کی طرح نیک نامی کے خط تمہارے پاس لانے یا تم سے لینے کی حاجت ہے؟ ہمارا جو خط ہمارے دلوں پر لکھا ہوا ہے وہ تم ہو، اور اسے سب آدمی جانتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ تم مسیح کا وہ خط ہو جو ہم نے خادموں کے طور پر لکھا، سیاہی سے نہیں بلکہ زندہ خدا کی روح سے، پتھر کی تختیوں پر نہیں بلکہ گوشت کی یعنی دل کی تختیوں پر۔ ہم مسیح کی معرفت خدا پر ایسا ہی بھروسہ رکھتے ہیں، یہ نہیں کہ بذات خود ہم اس لائق ہیں کہ اپنی طرف سے کچھ خیال بھی کر سکیں، بلکہ ہماری لیاقت خدا کی طرف سے ہے، جس نے ہم کو نئے عہد کے خادم ہونے کے لائق بھی کیا، لفظوں کے خادم نہیں بلکہ روح کے، کیونکہ لفظ مار ڈالتے ہیں مگر روح زندہ کرتی ہے۔ اور جب موت کا وہ عہد جس کے حروف پتھروں پر کھودے گئے تھے ایسا جلال والا ہوا کہ بنی اسرائیل موسیٰ کے چہرے پر اس جلال کے سبب سے جو اس کے چہرے پر تھا غور سے نظر نہ کر سکے، حالانکہ وہ گھٹتا جاتا تھا، تو روح کا عہد تو ضرور ہی جلال والا ہوگا، کیونکہ جب مجرم ٹھہرانے والا عہد جلال والا تھا تو راست بازی کا عہد تو ضرور ہی جلال والا ہوگا، بلکہ اس صورت میں وہ جلال والا اس بڑے ہی جلال کے سبب سے بے جلال ٹھہرا، کیونکہ جب مٹنے والی چیز جلال والی تھی تو باقی رہنے والی چیز تو ضرور ہی جلال والی ہوگی۔ پس ہم ایسی امید کر کے بڑی دلیری سے بولتے ہیں، اور موسیٰ کی طرح نہیں ہیں جس نے اپنے چہرے پر نقاب ڈالی تاکہ بنی اسرائیل اس مٹنے والی چیز کے انجام کو نہ دیکھ سکے، لیکن ان کے خیالات کاسب ہو گئے، کیونکہ آج تک پرانے عہد نامے کے پڑھتے وقت ان کے دلوں پر وہی پردہ پڑا رہتا ہے اور وہ مسیح میں اٹھ جاتا ہے۔ مگر آج تک جب کبھی موسیٰ کی کتاب پڑھی جاتی ہے تو ان کے دل پر پردہ پڑا رہتا ہے، لیکن جب کبھی ان کا دل خداوند کی طرف پھرے گا تو وہ پردہ اٹھ جائے گا، اور وہ خداوند روح، اور جہاں کہیں خداوند کی روح ہے وہاں آزادی ہے۔ مگر جب ہم سب کے بے نقاب چہروں سے خداوند کا جلال اس طرح منعکس ہوتا ہے جس طرح آئینے میں، تو اس خداوند کے وسیلے سے جو روح ہے ہم اسی جلالی صورت میں درجہ بدرجہ بدلتے جاتے ہیں۔ بس جب ہم پر ایسا رحم ہوا کہ ہمیں یہ خدمت ملی تو ہم ہمت نہیں ہارتے، بلکہ ہم نے شرم کی پوشیدہ باتوں کو ترک کر دیا اور مکاری کی چال نہیں چلتے، نہ خدا کے کلام میں امیجس کرتے ہیں، بلکہ حق ظاہر کر کے خدا کے روبرو ہر ایک آدمی کے دل میں
अपनी नेकी बिठाते हैं और अगर हमारी खुशखबरी पर पर्दा पड़ा है तो हलाक होने वालों ही के वास्ते पड़ा है, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहां के खुदा ने अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है उसके जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर ना पड़े, क्योंकि हम अपनी नहीं बल्कि मसीह यस्सु की मनादी करते हैं कि वो खुदावंद है, और अपने हक में ये कहते हैं कि यस्सु की खातिर तुम्हारे गुलाम हैं, इसलिए कि खुदा ही है जिसने फरमाया कि तारीकी में से नूर चमके, और वो ही हमारे दिलों में चमका, ताकि खुदा के जलाल की पहचान का नूर यीशु मसीह के चेहरे से जलवागर हो। लेकिन हमारे पास ये खजाना मिट्टी के बर्तनों में रखा है, ताकि ये हद से ज्यादा कुदरत हमारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से मालूम हो। हम हर तरफ से मुसीबत तो उठाते हैं लेकिन लाचार नहीं होते, हैरान तो होते हैं मगर ना उम्मीद नहीं होते, सताए तो जाते हैं मगर अकेले नहीं छोड़े जाते, गिराए तो जाते हैं लेकिन हलाक नहीं होते। हम हर वक्त अपने बदन में यस्सु की मौत लिए फिरते हैं, ताकि यस्सु की जिंदगी भी हमारे बदन में जाहिर हो, क्योंकि हम जीते जी यस्सु की खातिर हमेशा मौत के हवाले किए जाते हैं, ताकि यस्सु की जिंदगी भी हमारे फानी जिस्म में जाहिर हो। बस मौत तो हम में असर करती है और जिंदगी तुम में, और क्योंकि हम में वही ईमान की रूह है जिसकी बाबत लिखा है कि मैं ईमान लाया और इसलिए बोला, बस हम भी ईमान लाए और इसीलिए बोलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने खुदावंद यस्सु को जिलाया वो हमको भी यस्सु के साथ शामिल जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने हाजिर करेगा, इसलिए कि सारी चीजें तुम्हारे वास्ते हैं, ताकि बहुत से लोगों के सबब फजल ज्यादा होकर खुदा के जलाल के लिए शुक्रगुजारी भी बढ़ाए। इसलिए हम हिम्मत नहीं हारते, बल्कि गो हमारी जाहरी इंसानियत जाइल होती जाती है, फिर भी हमारी बातीनी इंसानियत रोज बरोज नहीं होती जाती है, क्योंकि हमारी दम भर की हल्की सी मुसीबत हमारे लिए अजहदत भरी और अब्दी जलाल पैदा करती जाती है, इस हाल में कि हम देखी हुई चीजों पर नहीं बल्कि अनदेखी चीजों पर नजर करते हैं, क्योंकि देखी हुई चीजें चंद रोजा हैं मगर अनदेखी चीजें अब्दी हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा खैमे का घर जो जमीन पर है गिराया जाएगा तो हमको खुदा की तरफ से आसमान पर एक ऐसी इमारत मिलेगी जो हाथ का बना हुआ घर नहीं बल्कि अब्दी है। चुनांचे हम इस में कराते हैं और बड़ी आरजू रखते हैं कि अपने आसमानी घर से मुलाबिस हो जाएं, ताकि मुलाबस होने के बायस नंगे ना पाए जाएं, क्योंकि हम इस खेमे में रहकर बोझ के मारे कराते हैं, इसलिए नहीं ये लिबास उतारना चाहते हैं बल्कि इस पर और पहनना चाहते हैं, ताकि वो जो फानी है जिंदगी में गर्क हो जाए। और जिसने हमको इसी बात के लिए तैयार किया वो खुदा है, और उसी ने हमें रूह को बयाने में दिया, बस हमेशा हमारी खातिर जमा रहती है। और ये जानते हैं कि जब तक हम बदन के वतन में हैं खुदावंद के हाथ से जिला वतन है, क्योंकि हम ईमान पर चलते हैं ना कि आंखों देखे पर। गरज हमारी खातिर जामा है और हमको बदन के वतन से अलहदा होकर खुदावंद के वतन में रहना ज्यादा मंजूर है। इसी वास्ते हम ये हौसला रखते हैं कि वतन में हो खवा जिला वतन। मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। तो हम इस टॉपिक पर इस वीडियो के माध्यम से कलाम के साथ शिरकत कर रहे हैं, बाप के कलाम के साथ और बेटे के कलाम के साथ, यानी इस बात पर हम रोशनी डालने जा रहे हैं रूह कुद्स की मदद से और मुकाशफा के रूह से और मसीह यीशु के फजल से, कि हम जो मसीह यीशु के ईमान में चलते हुए जो हमारी धार्मिकता है, तो जो हमारी बाइबल है वो उसमें दो अहद है।
ایک پرانا عہد نامہ ہے، ایک پرانے عہد نامے کی دھارمکتا ہے جس کے ادھین یہودی اور اسرائیل تھا، اور پرانے عہد نامے کی جو دھارمکتا ہے وہ شریرک تھی، اور جو نئے عہد نامے کی دھارمکتا ہے یعنی پرانا عہد نامہ یعنی موسیٰ کی شرع، موسیٰ کی شریعت، موسیٰ کے قانون اور بدیاں، ایک اس کے ادھین رہ کر دھارمکتا ہے شریرک اور سنسارک، بالکل شریرک، اور ایک فضل اور انوگرہ کے جو نیا عہد نامہ ہے، ایک اس کے ادھین دھارمکتا ہے۔ وہ دھارمکتا وشواس کی دھارمکتا ہے۔ وشواس کس پر کرنا ہے؟ ایمان سننے سے آتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ تو ایک موسیٰ کی شریعت کے ادھین دھارمکتا ہے، اور ایک وہ ہے 10 حکموں کی دھارمکتا، یعنی 10 حکموں کو پورا کرنا، اس کو عمل کرنا، اس کو زندگی میں اس کی پالنا کرنا، آگیاؤں کو ماننا، ایک یہ دھارمکتا۔ وہ دھارمکتا شریر تک ہی ہے، یعنی کہ لکھا ہے کلام میں کہ شرع تب تک ہی اختیار رکھتی ہے جب تک شریر زندہ رہتا ہے۔ تو جو فضل اور انوگرہ کی جو دھارمکتا ہے وشواس سے، وشواس کے لیے، وشواس میں جو فضل کے لیے ہے، تو جو خدا کی اس جلال کو، فضل کے روح کو ظاہر کرتی ہے، اور خدا باپ کا جلال ظاہر کرتی ہے، وہ دھارمکتا ہے وشواس کی دھارمکتا۔ اور وشواس کرنا ہے کہ سب کچھ ہو چکا ہے، اور ہم سورگ میں باپ کی دائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں مسیح میں، اور یہاں پر ہم نے لکھا ہے کہ ہم جیتے جی مسیح کی خاطر مسیح میں مردہ قرار دیے جاتے ہیں، تاکہ ہماری جو فانی زندگی ہے اس میں سے مسیح کا اور باپ کا جلال ظاہر کرے۔ تو ہم جیتے جی جو ہیں وہ موت کے حوالے کیے جاتے ہیں، تاکہ ہماری زندگی میں سے جو ہے مسیح کا جلال ظاہر ہو۔ تو یہ سب چیزیں، ان سب چیزوں کو مسیح میں دیکھنا، کیونکہ سب کے لیے مسیح نے کیا، جسمانی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی۔ اور یہ ہے وشواس کی دھارمکتا کہ مسیح میں اپنے آپ کو دیکھو گے، اور مسیح کو اپنے آپ میں دیکھو گے، اور کلام کے حوالے سے، کلام سے اویئر رہو گے۔ آپ کا دل، دماغ، زبان کلام سے معمور رہے گی، فضل اور سچائی کے کلام سے، انوگرہ کے کلام سے، یسوع مسیح کے کلام سے۔ آپ کا دل، دماغ، عقل ہر چیز سے کلام کے مطابق ہر ایک بات پہ اویئر رہے گی۔ تو ہم اس ٹاپک پر یہ چوتھی ویڈیو کے دوارا بات کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ٹاپک کافی لمبا تھا، تو اس کو قدرتاً جو اس کی ہے 4 پارٹ میں یہ ویڈیو بن گیا، کیونکہ لمبا ویڈیو مناسب نہیں تھا بنانا اور دوسرے کے لیے سننا۔ تو اسی واسطے ہم یہ حوصلہ رکھتے ہیں کہ وطن میں ہوں خواہ جلا وطن، اس کو خوش کریں۔ اب اے بھائیو، میں تمہیں بھی خوشخبری جتائے دیتا ہوں جو پہلے دے چکا ہے، جسے تم نے قبول بھی کر لیا تھا اور جس پر قائم بھی ہو۔ اسی کے وسیلے سے تم کو نجات بھی ملتی ہے، بشرطے کہ وہ خوشخبری جو میں نے تمہیں دی تھی یاد رکھتے ہو، ورنہ تمہارا ایمان لانا بے فائدہ ہوا۔ چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی، کہ مسیح کتاب مقدس، اب کتاب مقدس ہے پرانا عہد نامہ، موسیٰ کے 10 حکم، موسیٰ کی شریعت، پرانی واچا۔ تو مسیح جو کتاب مقدس کے باموجب ہمارے، یعنی جو گناہ آدم ذات سے شروع ہوا اور پوری آدم ذات یعنی نسل میں، انسانی نسل میں پھیل گیا،
تو पुराने अहद नामे के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मोया मसीह और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के बामुजीब जी उठा। पुराने अहदनामे के मुताबिक, वाचा के मुताबिक, पुरानी वाचा मूसा की शरह के मुताबिक जी उठा और कैफा को और उसके बाद उन 12 को दिखाई दिया। फिर 500 से ज्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिए, जिनमें से अक्सर अब तक मौजूद हैं और बाज सो गए। फिर यकूब को दिखाई दिया, फिर सारे रसूलों को और सबसे पीछे मुझको, जो गोआ अधूरे दिनों की पैदाइश हूं, दिखाई दिया, क्योंकि मैं रसूलों में से सबसे छोटा हूं, बल्कि रसूल कहलाने के लायक नहीं, इसलिए कि मैंने खुदा की कलीसिया को सताया था। लेकिन जो कुछ हूं खुदा के फजल से हूं, और उसका फजल जो मुझ पर हुआ वो बेफायदा नहीं हुआ, बल्कि मैंने उन सब से ज्यादा मेहनत की, और ये मेरी तरफ से नहीं हुई बल्कि खुदा के फजल से जो मुझ पर था। बस खवा मैं हूं खवा वो हो, हम यही मनादी करते हैं और इसी पर तुम ईमान भी लाए। बस जब मसीह की ये मनादी की जाती है कि वो मुर्दों में से जी उठा, तो तुम में से बाज किस तरह कहते हैं कि मुर्दों की क़यामत है ही नहीं। अगर मुर्दों की क़यामत नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा, और अगर मसीह नहीं जी उठा तो हमारी मनादी भी बेफायदा है और तुम्हारा ईमान भी बेफायदा है, बल्कि हम खुदा के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने खुदा की बाबत ये गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया, हालांकि नहीं जिलाया। अगर बिल फर्ज मुर्दे नहीं जी उठते, और अगर मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और अगर मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा ईमान बेफायदा है, तुम अब तक अपने गुनाहों में गिरफ्तार हो, बल्कि जो मसीह में सो गए हैं वो भी हलाक हुए। अगर हम सिर्फ इस ही जिंदगी में मसीह में उम्मीद रखते हैं तो सारे आदमियों से ज्यादा बदनसीब हैं, लेकिन फिलवाक़े मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ, क्योंकि जब आदमी के सबब से मौत आई तो आदमी ही के सबब से मुर्दों की क़यामत भी आई। वो कौन आदमी है? यानी पहला आदम, और तो आदमी ही के सबब से मुर्दों की क़यामत भी आई, यानी यीशु मसीह। और जैसे आदम में सब मरते हैं, पैदाइश की किताब में तू मरा, जैसे आदम में सब मरते हैं पहले आदम में, वैसे ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे, लेकिन हर एक अपनी अपनी बारी से। पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, इसके बाद आखिरत होगी। उस वक्त वो सारी हुकूमत और सारा इख्तियार और कुदरत नेस्त करके बादशाहत को खुदा यानी बाप के हवाले कर देगा, क्योंकि जब तक कि वो सारे दुश्मनों को अपने पांव तले ना ले आए, उसको बादशाही करनी जरूर है। सबसे पिछला दुश्मन जो नेस्त किया जाएगा वो मौत है, क्योंकि खुदा ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया है। मगर जब वो कहता है, अब मौत शब्द जो है, मौत शब्द ये जिस्मानी शब्द नहीं है, शारीरिक और संसारिक शब्द नहीं है। मौत शब्द है जो शरीयत के अधीन, मूसा की वाचा के अधीन, जो हर एक आदम जात में असर करती आ रही थी, लेकिन फजल और अनुग्रह के अधीन वो फतेह का लुकमा हो चुकी है, मसीह यीशु के फजल और सच्चाई के अधीन। तो उस मौत की बात हो रही है, ना कि शारीरिक और संसारिक, जो जिस्मानी तौर पर हम इस फानी जहान को जिस्मानी तौर पर पैदा होकर एक वक्त पैदा होते हैं और एक वक्त फिर इस जहान से कूच कर जाते हैं बदन के तौर पर।
क्योंकि बदन मिट्टी है, लेकिन ये उस मौत की बात हो रही है जो हमें शरीयत के अधीन, जो शरीयत गुनाह और मौत देती है। मूसा की शरीयत की मौत की बात हो रही है, लेकिन लिखा है गुनाह का तुम पर इख्तियार ना होगा क्योंकि तुम फजल के अधीन हो, शरीयत के अधीन नहीं, क्योंकि तुम शरीयत के अधीन नहीं बल्कि फजल के मताहत हो। क्योंकि खुदा ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया है, मगर जब वो कहता है कि सब कुछ उसके ताबिक कर दिया गया, तो जाहिर है कि जिसने सब कुछ उसके ताबिक कर दिया वो अलग रहा। क्योंकि कलाम में साफ साफ लिखा है जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, और जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। और जिस्मानी नीयत जो है वो मौत है, यानी अंदरूनी मौत, विश्वास की मौत, विश्वास की बातों की मौत। तो जो रूहानी नीयत है वो जिंदगी है, यानी लिखा है कि रास्तबाज जो है वो ईमान से जीता रहेगा, यानी जो ईमान उम्मीद में जीता रहता है उसके लिए वो जिंदगी और इत्मीनान है। और जब सब कुछ उसके ताबी हो जाएगा तो बेटा खुद उसके ताबी हो जाएगा। उसने सब चीजें उसके ताबी कर दी ताकि सब में खुदा ही सब कुछ हो। वरना जो लोग मुर्दों के लिए बपतिस्मा लेते हैं वो क्या करेंगे? अगर मुर्दे जी उठते ही नहीं तो फिर क्यों उनके लिए बपतिस्मा लेते हैं? और हम क्यों हर वक्त खतरे में पड़े रहते हैं? ऐ भाइयों, मुझे उस फकर की कसम जो हमारे खुदावंद मसीह यस्सु में तुम पर है, मैं हर रोज मरता हूं। अगर मैं इंसान की तरह इफ्सुस में दरंदों से लड़ा तो मुझे क्या फायदा? अगर मुर्दे ना जिलाए जाएंगे तो आओ खाएं पिएं, क्योंकि कल तो मर ही जाएंगे। फ्रेम ना खाओ, बुरी सोहबतें अच्छी बातों को बिगाड़ देती हैं। रास्तबाज होने के लिए होश में आओ और गुनाह ना करो, क्योंकि बाज खुदा से नावाकिफ हैं। अभी हम अक्सर ये हवाला जिस्मानी शरीर संसार के तौर पे भी बुरी जो सोहबतें हैं वो अच्छी आदतों को बिगाड़ती, ये जो मेन इसका टारगेट है, इस कलाम का मेन टारगेट है कि जो लोग ये नहीं मानते कि मुर्दे जी उठते हैं, ये उनके लिए है। जो ये नहीं मानते कि यीशु मसीह जिलाया गया तीसरे दिन मुर्दों में से, ये हवाला उनके लिए है। उनको ये एड्रेस करके ये हवाला बताया गया कि जो लोग इस बात को नहीं मानते कि क़यामत नहीं है, क़यामत नहीं है, मुर्दों की क़यामत नहीं होती, यानी मुर्दे नहीं जी उठते, तो ये हवाला उनको एड्रेस किया गया है। रास्तबाज होने के लिए होश में आओ और गुनाह ना करो, क्योंकि बाज खुदा से नावाकिफ हैं, वो नहीं जानते विश्वास के भेद को, यीशु मसीह को। मैं तुम्हें शर्म दिलाने के लिए यह कहता हूं कि अब कोई ये कहेगा कि मुर्दे किस तरह जी उठते हैं, तो ये जो पूरे के पूरे कलाम का मेन फोकस है, मेन जो रोशनी बार बार जो हथौड़ा मारा जा रहा है कि उन लोगों की नीयत और इरादे और मेंटालिटी पर हथौड़ा मारा जा रहा है, कलाम के हवाले से रोशनी डाली जा रही है कि जो लोग ये बिल्कुल नहीं मानते कि मुर्दे जी उठते हैं या यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, चाहे वो किसी भी वक्त के हों, गुजरे वक्त के, इस वक्त के, आने वाले वक्त, लेकिन कलाम यकसन एक जैसा है हर वक्त के लिए। और कैसे जिस्म के साथ आते हैं, ऐ नादान, तू खुद जो कुछ बोता है जब तक वो ना मरे जिंदा नहीं किया जाता। तो नादान किसको बोल रहा है? किसी भी वक्त में, कोई भी वक्त का इंसान, किसी भी उम्र का इंसान, किसी भी मेंटालिटी का, जैसा भी वो है, अगर वो इस बात को नहीं मानता कि मुर्दों की क़यामत नहीं है या मुर्दे कैसे जी उठते हैं, तो ये पूरा एड्रेस उस मेंटालिटी को है। ये कलाम उसकी हिदायत के लिए। और
جو تو بوتا ہے یہ وہ جسم نہیں جو پیدا ہونے والا ہے بلکہ صرف دانہ ہے، خواہ گیہوں کا خواہ کسی اور چیز کا، مگر خدا نے جیسا ارادہ کر لیا ویسا اس کو جسم دیتا ہے، اور ہر ایک بیج کو اس کا خاص جسم۔ سب گوشت یکساں گوشت نہیں، مطلب سارے گوشت سارے ماس ایک جیسے نہیں، بلکہ آدمیوں کا گوشت یعنی ماس اور ہے، چوپاؤں کا یعنی 4 پاؤں والوں کا گوشت اور ہے، پرندوں کا یعنی جو آسمان میں اڑتے ہیں ان کا ماس الگ ہے، مچھلیوں کا ماس الگ ہے، آسمانی بھی جسم ہے اور زمینی بھی، مگر آسمانیوں کا جلال اور ہے، زمینیوں کا اور، آفتاب کا جلال اور ہے، مہتاب کا جلال اور، ستاروں کا جلال اور ہے، کیونکہ ستارے ستارے کے جلال میں فرق ہے۔ مردوں کی قیامت بھی ایسی ہی ہے، جسم فنا کی حالت میں بویا جاتا ہے اور بقا کی حالت میں جی اٹھتا ہے۔ اور یہ یشوع مسیح کی بات ہو رہی ہے، اور یشوع مسیح میں پوری آدم ذات ہے، آدم سے لے کر جہاں تک بھی آدم ذات کی نسلیں ہیں۔ بے حرمتی کی حالت میں بویا جاتا ہے اور جلال کی حالت میں جی اٹھتا ہے، کمزوری کی حالت میں بویا جاتا ہے اور قوت کی حالت میں جی اٹھتا ہے، نفسانی جسم بویا جاتا ہے اور روحانی جسم جی اٹھتا ہے۔ جب نفسانی جسم ہے تو روحانی جسم بھی ہے، چنانچہ لکھا بھی ہے کہ پہلا آدمی یعنی آدم زندہ نفس بنا، پچھلا آدم زندگی بخشنے والی روح بنا یعنی یشوع مسیح، لیکن روحانی پہلے نہ تھا بلکہ نفسانی تھا، اس کے بعد روحانی ہوا۔ پہلا آدمی زمین سے یعنی خاکی تھا، دوسرا آدمی آسمانی ہے، جیسا وہ خاکی تھا ویسے ہی اور خاکی بھی ہیں۔ تو جو پہلے آدم سے کون ہے؟ جو پرانی شریعت کو مانتے ہیں، پرانے عہد نامے کو، پرانے عہد نامے کی دھارمکتا کو فالو کرتے ہیں، اور دوسرے کے کون ہیں؟ جو فضل اور انوگرہ کے ادھین ہیں، فضل اور انوگرہ جو جی اٹھا، جیسا وہ خاکی تھا ویسے اور خاکی بھی ہیں، اور جیسا وہ آسمانی ہے، آسمانی وہ ہیں جو انوگرہ اور سچائی کے ادھین ہیں، اور جو اس مسیح پر بلیو کرتے ہیں، جو اس مسیح کو زندہ ظاہر کرتے ہیں، جو وشواس میں، جو تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور خاکی بھی ہیں، اور جیسا وہ آسمانی ہے ویسے ہی اور آسمانی بھی ہیں، اور جس طرح ہم اس خاکی کی صورت پر ہوئے اسی طرح اس آسمانی کی صورت پر بھی ہوں گے، یعنی انوگرہ اور فضل کے ادھین۔ اے بھائیو، میرا مطلب یہ ہے کہ گوشت اور خون خدا کی بادشاہت کا وارث نہیں ہو سکتا، تو شریعت کے ادھین، موسیٰ کی 10 آگیاؤں کے ادھین، جبکہ کلام میں لکھا ہے بے شریعت کسی کو کامل نہیں کر سکتی، تو آپ بادشاہت کے وارث نہیں ہو سکتے، کلام میں لکھا ہے، اور نہ فنا بقا کی وارث ہو سکتی ہے۔ دیکھو میں تم سے بھید کی بات کہتا ہوں، ہم سب تو نہیں سوئیں گے مگر سب بدل جائیں گے، اور بدلتا کون ہے؟ انوگرہ اور سچائی، اور یہ ایک دم میں، ایک پل میں، پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی ہوگا، کیونکہ نرسنگا پھونکا جائے گا اور مردے غیر فانی حالت میں اٹھیں گے۔ مردے کون ہیں؟ جو شریعت کے ادھین مردہ ہے، شریعت کے ادھین، کیونکہ شریعت مار ڈالتی ہے، لفظ مار ڈالتے ہیں، اور ہم بدل جائیں گے، کیونکہ ضرور ہے کہ یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہنے اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا یعنی ہمیشہ کی زندگی کا، اور ہمیشہ کی زندگی یشوع مسیح کے پاس ہے۔ اور جب یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہن چکے گا اور یہ مرنے والا جسم یعنی جو باڈی جسمانی طور پر ہم شریعت کے ادھین ہیں، اور حیات ابدی کا جامہ یعنی فضل اور انوگرہ کے ادھین جامہ پہن چکے گا، کیونکہ فضل اور سچائی مسیح یشوع کی معرفت پہنچی تو وہ قول پورا ہوگا جو لکھا ہے، اور فضل اور سچائی یعنی نیا عہد نامہ جو لکھا ہے کہ موت فتح کا لقمہ ہو گئی، اے موت تیری فتح کہاں رہی، اے موت تیرا ڈنک کہاں رہا۔ موت کا ڈنک گناہ ہے،
اور گناہ کا زور شریعت ہے. گناہ کا زور شریعت ہے. تو جب میں کلیسیا میں تھا تو میرے کان میں جو آواز پڑی وہ شریعت کے ادھین رکھنے کے لیے، صرف یہیں شریعت کے ادھین رکھنے کے لیے، 10 حکموں کی دھارمکتا کو منانے کے لیے، پالنے کے لیے، یہاں تک یہی وچن کلیسیا میں سنایا جاتا تھا جب میں کلیسیا کا حصہ تھا. موت کا ڈنک گناہ ہے، صرف یہیں سے. اور یہاں پر یہ بات سنا کر، کیونکہ یہ صرف شریعت کو ہی ڈسکرائب کرتا ہے، لیکن اور اس گناہ کا زور جو ہے وہ شریعت ہے، یہ آج تک بات کانوں میں نہیں پڑی کلیسیا میں. تو یہاں تک کلام سنایا جاتا ہے موت کا ڈنک گناہ ہے صرف. اس سے آگے اور گناہ کا زور شریعت ہے، یہ لائن کبھی نہیں دہرائی گئی. مگر خدا کا شکر ہے جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہم کو فتح بخشتا ہے. یعنی اس لیے کہ ہم آج بھی شریعت کے ادھین مسیح کی دھارمکتا میں جینا چاہتے ہیں، اور لوگوں کو بھی شریعت کے ادھین اس دھارمکتا میں جینے کے لیے مجبور کرتے ہیں. تو وہ کلام صاف صاف لکھا ہے، کہتا ہے، گواہی ہے کہ وہ موت ہے، تو ہم کو فتح بخشتا ہے. پس اے میرے عزیز بھائیو، ثابت قدم اور قائم رہو، اور خداوند کے کام میں ہمیشہ افزائش کرتے رہو، کیونکہ یہ جانتے ہو کہ تمہاری محنت خداوند میں بے فائدہ نہیں ہے. اور نئی انسانیت کو پہنو. نئی انسانیت، وہ انسانیت وشواس کی جو تیسرے دن مردوں میں سے مسیح یسوع جی اٹھا، فضل اور انگرہ کے ادھین، جو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے. اس لیے ہم ہمت نہیں ہارتے، بلکہ گو ہماری ظاہری انسانیت زائل ہوتی جاتی ہے، باہری جو شریرک اور سنسارک انسانیت ہے، پھر بھی ہماری باطینی انسانیت روز بر روز نئی ہوتی جاتی ہے، اور نئی انسانیت کو پہن لیا ہے، جو معرفت حاصل کرنے کے لیے اپنے خالق کی صورت پر نئی بنتی جاتی ہے. تو مسیح یسوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو. تو یہ ہم نے شریعت کے ادھین دھارمکتا اور انوگرہ اور فضل کے ادھین، یعنی فضل اور سچائی کے ادھین. انوگرہ اور فضل ایک ہی چیز ہے، اور فضل اردو میں ہے اور انوگرہ ہندی میں ہے، اور سچائی مسیح یسوع کی معرفت. لیکن شریعت جو ہے وہ موسیٰ کی معرفت دی گئی. تو آج بھی کچھ جگہ، کیونکہ جس کلیسیا میں میں تھا وہاں پر بھی اس چیز پر زیادہ زور دیا جاتا تھا کہ شریعت کے ادھین دھارمکتا میں جینا ہے، شریعت کے ادھین، موسیٰ کے 10 حکموں کو ماننا، آگیا کی پالنا کرنا. تو یہ چیزیں ہر چیز کو، بلکہ نئے عہد نامے کو بھی گما پھرا کر، کیونکہ شریعت وہاں تک رہی جہاں پر خداوند مسیح یسوع نے سپنج جہاں تک ان کے منہ کو نہیں لگایا گیا، جب تک، اور جب لگایا گیا تو وہ شریعت کا آخری اور لاسٹ پوائنٹ تھا، تب مسیح یسوع نے کہا پورا ہوا. تو وہاں تک شریعت ہی ہے، موسیٰ کی شریعت کے ادھین سب کچھ ہوا. شریعت سے ہم کب آزاد ہوئے؟ جب مسیح یسوع نے سر جھکا کر اپنی جان دے دی. موسیٰ کی شریعت سے ہم وہاں سے آزاد ہوتے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے انوگرہ اور سچائی کی دھارمکتا وشواس کے لیے وشواس میں شروع ہوتی ہے. تو شریعت کا جو سایہ ہے، موسیٰ کی شریعت کا سایہ ہے،
وہ مسیح کے سپنج جو ہے اس کو سپنج کو منہ لگانے سے پہلے شریعت ہی شریعت ہے، سب کچھ شریعت کے ادھین ہے، اور شریعت کے آزاد ہم کب ہوتے ہیں؟ جب سپنج کو منہ سے لگایا اور اس کے بعد یسوع مسیح نے